नाज़रीन किराम, सीरत हलबिया में तहरीर है कि उधर मक्के में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम मुसलमानों को जो मक्के में थे मदीना हिजरत करने का हुक्म फरमा दिया, क्योंकि जब कुरैश को ये बात मालूम हुई कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब मदीना की एक जंगजू कौम के साथ नाता जोड़ लिया है और उनके यहाँ ठिकाना बना लिया है, तो उन्होंने सहाबा का मक्का में जीना दोभर कर दिया और गालियों और ईज़ा रसानियों का एक ऐसा तूफ़ान उठाया कि अब तक उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती थी। यानी बहुत हद कर दी, इंतहा कर दी। रोज़ बरोज़ सहाबा की परेशानियाँ और मुसीबतें बढ़ने लगी। कुछ सहाबा को दीन से फेरने की कोशिश में तरह तरह के तरीक़े आजमाए जाते, कुछ को तरह तरह के अजाब दिए जाते और कुछ को इतना सताया जाता कि वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया जाता। आखिर सहाबा किराम ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मुसीबतों की फ़रियाद की और मक्के से हिजरत की जाने के लिए इजाज़त तलब की। आपके चंद दिन तक खामोश रहने के बाद आखिर एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फ़रमाया कि मुझे अल्लाह की जानिब से तुम्हारी हिजरत गाह दिखलाई गई है। मुझे दो पहाड़ों के दरमियान एक ज़रखेज़ मैदान दिखाया गया है। अगर सरात यानी अरब का सबसे ऊंचा पहाड़ ज़रखेज़ और नखलिस्तान होता तो मैं कहता कि यही तुम्हारी हिजरत गाह है। उसके बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश तशरीफ़ लाए और आपने सहाबा से फ़रमाया कि मुझे तुम्हारी हिजरत गाह की ख़बर दे दी गई है, वो मदीना है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हिजरत की इजाज़त अता फ़रमाई और फ़रमाया कि तुम में से जो हिजरत करके मदीने जाना चाहे वो चला जाए। नाज़रीन किराम, इस इजाज़त के बाद सहाबा एक के बाद एक हिजरत करके छुप छुप कर बड़ी खामोशी के साथ, राजदारी के साथ मक्के से जाने लगे। एक रिवायत में ये लफ्ज़ भी हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया था कि मुझे ख्वाब में दिखाया गया है कि मैं मक्के से हिजरत करके एक नखलिस्तानी सरज़मीन में गया हूँ जहाँ खजूरों के बागात हैं। उस पर इब्तिदा में ये समझा कि वो जगह यमामा है जहाँ मुझे हिजरत करनी है या फिर हिजर का मकाम है, मगर फिर मुझे मालूम हुआ कि वो शहर मदीना है। सुनन तिरमिज़ी में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह ने मुझे वही के ज़रिए उन तीनों मकामात की ख़बर दी कि तुम अपनी हिजरत गाह चाहे मदीने को बना लो, चाहे बहरैन को और चाहे कनसरीन को पसंद कर लो। हिजरत से पहले हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के दरमियान बरादराना रिश्ते कायम फरमाए, यानी मुहाजिर मुसलमानों के दरमियान हक़ और सच्चाई की बुनियाद पर भाईचारा पैदा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के दरमियान भाईचारे का रिश्ता कायम फरमाया। इसी तरह हज़रत हमज़ा को हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का भाई बनाया, हज़रत उस्मान को हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ का भाई बनाया, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत इब्न मसूद के दरमियान भाईचारा पैदा फरमाया, इबादा इब्न हारिसा और हज़रत बिलाल के दरमियान मुसब इब्न उमैर और साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन के दरमियान, अबू उबैदा इब्न जराह और हज़रत अबू हुज़ैफ़ा के ग़ुलाम सालिम के दरमियान, सईद इब्न ज़ैद और तला इब्न उबैदुल्लाह के दरमियान, और फिर आखिर में मौलाए कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ख़ुद अपने दरमियान भाईचारे का रिश्ता कायम फरमाया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना भाई करार देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम इस पर राज़ी नहीं हो कि मैं तुम्हारा भाई बनूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि बेशक या रसूल अल्लाह, मैं इस पर राज़ी हूँ। जब आपने फरमा दिया बस तो तुम दुनिया और आखिरत में
میرے بھائی ہو۔ ناظرین کرام، اب ذکر کرتے ہیں کہ اولین مہاجرین کون تھے۔ حافظ ابن کثیر اور ابن اسحاق اپنی سیرت کی کتب میں لکھتے ہیں کہ مدینے کی طرف سب سے پہلے ہجرت کرنے کی جس شخصیت کو سعادت حاصل ہوئی وہ حضرت ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے اس سے پیشتر اپنے تمام کنبے کے سمیت حبشہ کی جانب ہجرت بھی فرمائی تھی۔ کئی سال کی جلا وطنی کے بعد جب مکہ واپس تشریف لائے تو قریش نے ان پر دوبارہ ستم کیا، مصیبتیں ڈھائیں۔ ابو سلمہ کو پتہ چل گیا کہ یہاں سے کئی 100 میل دور مدینہ شہر میں مسلمانوں کی کافی تعداد آباد ہے، اس لیے اہل مکہ کے مظالم سے بچنے کے لیے انہوں نے مدینے جانے کا پروگرام بنا لیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے والد حضرت ابو سلمہ کی ہجرت کا واقعہ یوں روایت کیا ہے کہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ نے جب ہجرت کا پختہ عزم کر لیا تو وہ اپنی اونٹنی لے کر آئے، مجھے اس پر سوار کیا اور اپنے بیٹے سلمہ کو میری گود میں بٹھلا دیا، اونٹنی کی نکیل پکڑی اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب بنو مغیرہ بن عبداللہ نے انہیں ہجرت کرتے ہوئے دیکھا تو ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ابو سلمہ، اگر تم ہماری مرضی کے خلاف اپنا وطن چھوڑ کر چلے جانے پر مصر ہو تو تمہاری مرضی، ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے، لیکن ہماری بچی یعنی بنو مغیرہ کی خاتون ام سلمہ کو لے جانے کی ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے ابو سلمہ کے ہاتھ سے اونٹنی کی نکیل چھین لی اور مجھے اپنے ساتھ واپس لے آئے۔ ابو سلمہ کے خاندان کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بھی غصے میں آ گئے۔ انہوں نے بنو مغیرہ کو آ کر کہا کہ اگر تم ہمارے بھائی ابو سلمہ کے ساتھ اپنی بیٹی کو بھیجنے پر رضامند نہیں ہو تو پھر ہم بھی تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ تم ہمارا بیٹا شیرخوار سلمہ اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ انہوں نے میری گود سے میرا لخت جگر چھین لیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتی ہیں کہ اس کھینچا تانی میں میرے ننھے سے بیٹے کا بازو بھی اتر گیا۔ میرے شوہر ابو سلمہ کا فراق ہی میرے لیے ایک جان لیوا چیز تھی، اب بیٹا بھی مجھ سے چھینا جا رہا ہے اور اس کی جدائی کا زخم بھی مجھے سہنا پڑا، اور اس کے بعد میرے خاندان والے مجھے لے گئے اور مجھے محبوس کر دیا ایک مقام پر۔ اس طرح میرا سارا کنبہ بکھر گیا اور میرا سارا سکون غارت ہو گیا۔ میں الگ، میرا بیٹا الگ اور میرے خاوند الگ، سب ایک دوسرے سے جدا کر دیے گئے۔ میں ہر صبح ابتح کے مقام پر پہنچتی جہاں میرا سارا کنبہ بکھرا تھا، وہاں بیٹھ کر دن بھر اپنے خاوند اور اپنے لخت جگر اپنے بیٹے کے فراق میں آنسو بہاتی رہتی، اور شام ہوتی تو واپس لوٹ آتی۔ اس طرح ناظرین کرام کم و بیش 1 سال گزر گیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں وہاں بیٹھی رو رہی تھی کہ بنو مغیرہ میں سے میرا ایک چچا زاد میرے قریب سے گزرا۔ اس نے جب میری یہ حالت زار دیکھی تو اس کا دل پسیج گیا۔ واپس آ کر اس نے اپنے قبیلے والوں کو ملامت کی کہ تمہیں اس بیوی پر رحم نہیں آتا؟ تم نے اس سے اس کے خاوند کو اور اس کے بچے کو جدا کر دیا ہے۔ میرے خاندان والوں نے مجھے کہا کہ اگر تم اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ اور جب میرے خاوند کے رشتہ داروں کو اس اجازت کا پتہ چلا تو انہوں نے مجھے میرا بیٹا واپس کر دیا۔ میں نے اپنے اونٹ پر کجاوا ڈالا، اس پر سوار ہوئی، پھر اپنے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھایا اور تنہا مدینہ طیبہ روانہ ہو گئی۔ مکے سے باہر جب میں تنیم کے مقام پر پہنچی تو وہاں مجھے حضرت عثمان بن طلحہ ملے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو امیہ کی بیٹی، کہاں جا رہی ہو؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے پاس مدینے جا رہی ہوں۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی اور آدمی یعنی کوئی مرد ہے؟ میں نے بتایا کہ خدا کی قسم
اللہ کے سوا اور اس میرے چھوٹے سے ننھے سے بچے کے سوا میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور مجھے لے کر چل دیا۔ بخدا میں نے آج تک ایسا کریم النفس رفیق سفر نہیں دیکھا۔ جب بھی وہ کسی پڑاؤ پر پہنچتا تو اونٹ کو بٹھلاتا، پھر دور ہٹ کر کھڑا ہو جاتا۔ جب میں اونٹ سے اتر جاتی تو وہ اونٹ کو پکڑ کر لے جایا کرتا، اس سے پالان اتارتا، اسے باندھتا، پھر دور کسی درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے خود لیٹ جایا کرتا۔ جب دوبارہ سفر شروع کرنے کا وقت آتا تو وہ اونٹ پر کجاوا کس کر لے کر آتا، اسے میرے قریب لا کر بٹھا دیتا، مجھے کہتا کہ اب سوار ہو جاؤ۔ میں سوار ہونے لگتی تو وہ پرے ہٹ جاتا۔ جب سوار ہو کر بیٹھ جاتی اطمینان کے ساتھ تو وہ آ کر پھر نکیل پکڑتا اور پھر سفر کا آغاز ہو جاتا۔ آپ فرماتی ہیں کہ سارے سفر میں اس کا یہی معمول رہا، یہاں تک کہ اس نے مجھے مدینہ طیبہ پہنچا دیا۔ جب مدینے کے نواح میں قباء کی بستی دکھائی دینے لگی جہاں بنو عامر بن عوف آباد تھے اور وہاں ہی میرے شوہر بھی قیام پذیر تھے، تو اس نے کہا کہ تمہارا خاوند اس گاؤں میں ہے، وہاں چلی جاؤ، اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے وہاں پہنچا کر پھر وہ وقت واپس مکے آیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ بخدا میں اسلام میں کسی خاندان کو نہیں جانتی جسے ابو سلمہ کے خاندان سے زیادہ مصیبتیں جھیلنی پڑی ہوں، اور نہ میں نے کوئی ایسا ساتھی دیکھا ہے جو عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف النفس اور کریم النفس ہو۔